الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال عز من قائل سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بہت ہی قابل قدر اور قابل تکریم اس بزم کے میزبان میرے فاضل برادر مولانا انعام اللہ کیلانی حفظہ اللہ ورعاہ، ان کی دعوت پہ اللہ نے حاضری کا موقع دیا، آپ احباب سے ملاقات اور آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ کافی وقت بیت چکا ہے اور بہت ساری باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کوشش ہوگی کہ بات کو نسبتاً وضاحت لیکن اختصار کے ساتھ ہی رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کس لیے پیدا کیا؟ عموماً ہم اس کا جواب بہت سادہ دیتے ہیں کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن یہ اتنا سادہ سا جواب کافی نہیں ہے۔ بعض دفعہ اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ کیا ہماری تخلیق سے پہلے اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی تھی؟ فرشتے موجود تھے، یہ وصل کا مسئلہ کوئی حل کریں ساؤنڈ والے بھائی، فرشتے موجود تھے اور رب کریم کی عبادت کر رہے تھے اور ہم سے زیادہ کر رہے تھے، ہر لمحے ہر وقت کر رہے تھے اور نافرمانی کے بغیر کر رہے تھے۔ ایک بھی لمحہ کی سرتابی
اور اللہ کی حکم عدولی کیے بغیر اور رب کریم کی بہت ہی اچھے انداز میں عبادت کر رہے تھے۔ تو سوال پھر وہیں کا وہیں آ جاتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی کا جواب ہم سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے اس کے بنیادی حصے کو سمجھ لیجئے۔ صرف فرشتے ہی نہیں، کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی عبادت کر رہی تھی، کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ اور عبادت کا انداز بھی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر ان اللہ یسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء۔ کیا تم نے غور نہیں کیا؟ اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، والشمس سورج بھی، والقمر چاند بھی، والنجوم ستارے بھی، والجبال پہاڑ بھی، والشجر درخت بھی، والدواب سب کی سب جاندار مخلوقات بھی، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ بہت سارے انسان بھی۔ قرآن مجید سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زمین بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہے، چاند بھی اللہ کی مان کے چلتا ہے، سورج جسے رب کریم نے زمین سے کوئی 12 لاکھ گنا بڑا بنایا، جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ غروب ہوتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ درختوں کی ٹہنیاں جھکی جھکی ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جھکی ہوئی ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ جانور، چوپائے، گائے بھینس، بھیڑ بکری 4 ٹانگوں پہ کھڑی پوری زندگی اپنے سر کو جھکائے رکھتی ہے، اللہ کے قرآن سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پوری زندگی اللہ کے سامنے رکوع کر رہی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اس کائنات کی سخت ترین چیز جسے آپ پتھر کہتے ہیں اور انسانوں کو آپ طعنہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیرا دل تو پتھر ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پتھر کے سینے سے بھی جو چشمے پھوٹتے ہیں، در حقیقت وہ اس کے دل میں وہ خشیت ہوتی ہے، اور اس خشیت سے وہ پھٹ جاتا ہے اور اس کے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔
قرآنی آیات سے کچھ اشارے میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا اور بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ تمہارے دل پتھر جیسے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس سے زیادہ سخت ہیں۔ کیسے سخت ہیں مولا کریم؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں چشمے نہ پھوٹیں تو شق ہوتے ہیں اور ان کے اندر سے پانی رستا رہتا ہے۔ اگر ایسے بھی نہ ہو تو تیسری قسم کے پتھر وہ ہوتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے ٹوٹ کے گر پڑتے ہیں۔ یہ من سببیہ ہے، ریزننگ کے لیے آتا ہے۔ اس کا تعلق تینوں قسم کے پتھروں کے ساتھ ہے۔ کچھ پتھروں سے چشمے پھوٹتے ہیں، کچھ پتھروں سے پانی تھوڑا تھوڑا رستا ہے، اور کچھ پتھر شق ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں اور نیچے گر پڑتے ہیں۔ ان تینوں قسم کے پتھر کی تینوں کیفیات کی وجہ من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت کی وجہ سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر تو نہیں ہے۔ پتھروں کے جینے کا انداز تو یہ ہے، اور علی پور کے نوجوانوں کا، بیٹوں اور بیٹیوں کا جینے کا جو انداز ہے، پتھر تو وہ ہیں ان کے سینوں سے چشمے پھوٹ رہے ہیں، اور جو تم کر رہے ہو کہ زندگی بھر کبھی تمہاری آنکھوں سے آنسو تک نہیں بہتا، اللہ اس سے بے خبر تو نہیں ہے۔ پتھر تو وہ ہیں جو اپنی صلابت اور سختی کے باوجود ٹوٹ کے کیٹو کی چوٹیوں اور بلندیوں سے ہزاروں فٹ کھائیوں میں نیچے ٹوٹ کے گر پڑتے ہیں، اور تم جو اللہ اکبر کی صدائیں سن کر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے ہو، اللہ اس سے غافل اور بے خبر تو نہیں ہے۔ پتھر سخت ترین چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والنجم ستارہ والشجر اور درخت یسجدان یہ دونوں ہی سجدے میں ہیں۔ ایک اور معنی النجم وہ درخت وہ پودے
جن کے تنے نہ ہوں، یعنی بیلیں، والشجر، اور وہ درخت جو اپنے تنوں پہ کھڑے ہوں، دونوں قسم کے پودے بھی یسجدان، اللہ کو سجدے کر رہے ہیں۔ فرشتے تو پھر کر ہی رہے تھے، اور فرشتوں نے ہماری تخلیق پہ سوال بھی کیا تھا، ایک سوال بھی اٹھایا تھا۔ وہ تو اس حد تک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف تفسیریں کیے اور بہت خوبصورت انداز میں کیے۔ یسبحون اللیل والنہار، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، دن رات تسبیح کرتے ہیں، تھکتے نہیں، سستاتے نہیں، آرام نہیں کرتے۔ اور انہوں نے ہماری تخلیق پہ ایک کویسچن پٹ کیا تھا، اللہ سے ایک سوال کیا تھا، ایک استفسار کیا تھا۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اے اللہ، آپ اس انسان کی تخلیق کر رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا، خون بہائے گا، اور ہم بڑے پرامن طریقے سے آپ کی عبادت کر رہے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں، آپ کی تقدیس کے ترانے بھی گا رہے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرشتے اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کہتے، انہوں نے جو کہا سچ کہا۔ اور انسان نے ابھی تو ایک دو قدم ہی اٹھائے تھے کہ اس نے فساد شروع کر دیا تھا۔ ابھی تو انسان اول کی اولاد کا ہی مسئلہ تھا، تو ان میں سے ایک قابیل قاتل بن گیا تھا اور حابیل مقتول بن گیا تھا، اور اس نے اپنے بھائی کی لاش کو تڑپا کے رکھ دیا تھا۔ انسانیت جناب نوح کے دور میں پہنچی تھی تو سارے کے سارے اللہ کے اتنے باغی ہو گئے تھے کہ 950 سال تک اللہ کی طرف بلاتے رہے، سننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ وہ انسانوں کی سرکشی کو دیکھ کے یوں روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، رو رو کے ان کی گالوں پہ آنسوؤں کے نشان اور لکیریں پڑ گئی تھیں۔ انہوں نے اللہ سے شکوہ کیا تھا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ اے میرے مولا کریم، میں نے صبح، دوپہر، شام، خلوت، جلوت، آہستہ اور اونچی آواز سے ہر طرح سے چوکوں میں، چراہوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، گھروں میں، ڈیروں میں ان کو تیری طرف بلایا ہے۔ یہ اتنے ضدی ہیں کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں جہاں میں جاتا ہوں۔ اے میرے مولا کریم، کپڑے سمیٹ کے محفل سے اٹھ جاتے ہیں۔ اے اللہ، یہ میری بات کو سننے کو تیار نہیں ہے۔ جناب نوح نے شکوہ کیا، فرشتوں نے سچ کہا۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ، ایسے انسان کی تخلیق کا آخر کیا مقصد ہے؟ ہمیں اس کی حکمت سے آگاہ کیا جائے، جو زمین میں فساد مچائے گا، خون بہائے گا، لاشیں تڑپائے گا۔ انسان تھوڑا اور آگے بڑھا، جناب ابراہیم علیہ السلام کے دور میں انسان نے اتنی سرکشی کی، نمرود آیا اور اس نے اپنے انداز سے سیاسی ربوبیت کا
دوسری ربوبیت کے دعوے بھی کیے، یہ تک کہہ دیا میں زندہ بھی کرتا ہوں، میں موت بھی دیتا ہوں۔ ایک عجیب و غریب قسم کے اس نے دعوے کر کے رکھ دیے، حتیٰ کہ وقت کے عظیم ترین انسان کو بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں پھینک کے رکھ دیا۔ انسان اور آگے بڑھا، جناب موسیٰ کا دور آیا، فرعون نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا دیا، بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کیا، ہزاروں عزتوں کو اس نے پائمال کر دیا۔ انسان اور آگے بڑھا، اور انسانی تاریخ میں وہ انسان بھی آئے، ایسے بادشاہ بھی آئے جو اپنے بچوں اور اپنے شہزادوں کا دل بہلانے کے لیے جب ان کے شہزادے شکار کر کے ٹھٹھرتی سردیوں میں واپس آتے تو نہتے غلام کو، کسی حبشی غلام کو پکڑ کے اس کا پیٹ چاک کرتے اور اس کے گرم کھولتے ہوئے خون کے اندر ٹھنڈے پاؤں رکھ کے گرمائش لیتے تھے۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں آج بھی لکھا ہے کولوسیم کا وہ اکھاڑا جہاں بالعموم یہ کھیل کھیلا جاتا تھا کہ معصوم نہتے بے گناہ انسانوں کو اس اکھاڑے کے اندر ڈالا جاتا، ان کے اوپر بھوکے شیر، بھوکے چیتوں اور بھوکے درندوں کو چھوڑ دیا جاتا، وہ انسانوں کی بوٹیاں نوچتے اور ان کے جسموں سے خون کے فوارے پھوٹتے، وہ چیخیں بلند کرتے اور ان کی چیخیں پورے کے پورے اس اکھاڑے کے اندر ایک عجب انداز کے ساتھ عجب ماحول پیدا کر دیتی، اور ان کی لاشیں تڑپ رہی ہوتی، اور ان تڑپتی لاشوں کے اوپر اور آسمان کو بلند ہوتی ہوئی چیخوں کے اوپر وہ بادشاہ شراب و کباب کی محفل لگاتا تھا۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ یہ انسان فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ آپ اس انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا فرما رہے ہیں؟ عبادت کی وہ کون سی قسم ہے جو ہم نہیں بجا لا رہے؟ کون سا وہ سجدہ ہے جو ہم سے نہیں ہو رہا؟ کون سا وہ رکوع ہے جو ہم سے نہیں ہو پا رہا؟ اور آپ اس کے لیے انسان کی تخلیق فرما رہے ہیں۔ فرشتے تو اس حد تک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کر رہے تھے، کرتے رہیں گے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اطت السماء وحق لها ان تطّ ما من موضع اربع اصبع والا وفيه ملك ساجد لله عز وجل۔ آپ نے ارشاد فرمایا آسمانوں سے چرچرانے کی آواز آ رہی ہے، ہر چپے چپے پہ کسی نہ کسی فرشتے نے اللہ کو سجدہ کیا ہوا ہے۔ سجدے میں ہے تو سجدے میں پڑا ہے، رکوع میں ہے تو رکوع کی کیفیت میں ہے، قیام میں ہے تو قیام کے اندر ہے۔ وہ فرشتہ جس کی اللہ نے صور میں پھونکنے کی ذمہ داری لگائی، قرنا میں پھونکنے کی ذمہ داری لگائی، جس دن سے اللہ نے اس کو پیدا کیا اس کی آنکھیں موتیوں کی طرح چمکتی تمکتی ہیں، عرش معلیٰ کی طرف نگاہ اٹھائے ہوئے ہے، کان کو لگائے ہوئے ہے، پلک نہیں جھپکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دوران اللہ کا حکم آ جائے اور حکم ماننے میں مجھ سے کہیں تاخیر نہ ہو جائے۔ ہم تو چھوٹے سے ہیں، 4 فٹ 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ، حد کتنا قد ہوگا ہمارا؟ اور فرشتے
اتنی بڑی بڑی جسامتوں والے، اتنی بڑی بڑی نورانیت والے، اتنی بڑی بڑی طاقتوں والے کہ اللہ نے ان کی طاقتوں کے تذکرے، ان کے پروں کے تذکرے، ان کی پروازوں کے تذکرے اپنے قرآن میں کیے۔ جاعل الملائکہ اولی اجنحہ مثنی و ثلاثہ و رباع، اللہ وہ ہے جس نے فرشتوں کو پر دیے، کسی کو دو دو دیے، کسی کو تین تین دیے، کسی کو چار چار دیے۔ جبریل امین کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا میں نے اسے دیکھا کہ اللہ نے اس کو 600 پر دیے ہوئے، اور اس کے 2 پروں کے فاصلے نے زمین آسمان کو گھیرا ہوا ہے۔ ہمارے پلک جھپکنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، جبریل امین محمد کریم علیہ السلام کے سینہ اطہر پہ اس دوران یا اس سے بھی پہلے اللہ کا پیغام لے کے نازل ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی اذن لی ان احدثکم عن ملک من ملائکۃ حملۃ عرش الرحمن عنقہ منثن تحت العرش ورجلاه تحت الارض السفلی۔ رب کا حکم ہے میں تمہیں بتاؤں ایک فرشتے کے بارے میں، اس کی عرش، اس کی گردن عرش معلیٰ کے نیچے مڑی ہوئی ہے، اور اس کی ٹانگیں 7ویں زمین سے بھی نیچے پہنچی ہوئی ہے۔ یخافون ربهم من فوقهم، ڈرتے رہتے ہر وقت اللہ سے، ڈرتے رہتے ہیں، اتنے ڈرتے ہیں، اتنے ڈرتے ہیں کہ وہ 4 پروں والے، 100 پروں والے، 600 پروں والے فرشتے جن کے پروں کے فاصلے زمین آسمان کے برابر ہیں، رب ذوالجلال جب آواز لگاتے ہیں کل ہل سلبالی، اللہ کے خوف سے ٹوٹ ٹوٹ کے چھوٹی سی پرانی بوری کے ٹکڑوں کی طرح ہو جاتے ہیں، سکتے میں آ جاتے ہیں، خوف کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ جس طرح ہمیں سانس آتا ہے ایسے ہر وقت وہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم یؤمنون به، اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، یسبحون بحمد ربهم، اس کی تسبیح کے ترانے بھی گاتے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اللہ ہر چیز پہ تیری رحمت ہے، ہر چیز پہ تیرا علم چھایا ہوا۔ میں انشاءاللہ آخری 15 منٹ کے اندر بات کو سمیٹتا ہوں۔ یہاں تک میری گفتگو کا پہلا حصہ آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کرنے کا یہ مطلب کبھی نہ سمجھیے گا کہ شاید اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی تھی۔ رب کریم کی عبادت فرشتے کر رہے ہیں، رب کریم کی عبادت زمین کر رہی ہے، آسمان کر رہا ہے، اس رب کی عبادت سورج بھی کر رہا ہے، چاند بھی کر رہا ہے، درختوں کے پتے، ان کی جھکی ٹہنیاں یہ اللہ کی عبادت میں ہیں، پتھر اور کیٹو کی چوٹیاں اور ان کی بلندیاں اور نیچے گرے ہوئے ان کے پتھروں کے ٹکڑے اور ان سے رستا بہتا پانی یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جانور ان کے سر کا جھکاؤ یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ پوری کی پوری کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور اس کی عظمت کے ترانے نہ گاتی ہو۔
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ سَبَّحَ لِلَّهِ ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ہر چیز اس کی تسبیح پڑھ رہی ہے. پھر اللہ نے مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ جبکہ اللہ کو علم بھی تھا کہ یہ انسان بہت فساد کرے گا، یہ خون بہائے گا. انسان نے ابھی 2-4 قدم ہی اٹھائے تھے اور انسانی تاریخ کے ابھی چند دن رات ہی گزرے تھے، اور انسانی تاریخ کے ابھی ابو البشر کے پہلے ہی بیٹے تھے، انہوں نے ہی فساد شروع کر دیا. جناب نوح سے ہوتے ہوئے، جناب ابراہیم کے دور سے گزرتے ہوئے، پھر جناب موسیٰ کے دور سے گزرتے ہوئے، پھر جناب عیسیٰ کے دور سے گزرتے ہوئے، پھر بنی اسرائیل کی تاریخ سے گزرتے ہوئے انسان نے اتنے فساد کیے. زکریا علیہ السلام کو بیت المقدس کے سامنے وقت کے پیغمبر کو پتھر مار مار کے سنگسار کر دیا، پتھروں سے تباہ کیا، سنگساری کے ذریعے تباہ کیا. جناب یحییٰ علیہ السلام کے سر کو قلم کر کے وقت کے ایک بادشاہ نے ایک گندی سی اپنی معشوقہ کو خوش کرنے کے لیے ان کا سر قلم کر کے تھال میں رکھ کے اس گندی عورت، فاحشہ اور بے حیا عورت کے سامنے پیش کر کے رکھ دیا. اس انسان نے اتنے فساد کیے. جناب عیسیٰ وقت کے عظیم ترین پیغمبر کے اوپر عدالت میں مقدمہ دائر کیا گیا، عدالتوں کے ضمیر بکے، اور انہوں نے باقاعدہ عید والے دن فیصلہ سنایا، برابا ڈاکو کو عید کی خوشی میں چھوڑ رہا ہوں، اور عیسیٰ پیغمبر کے لیے سولی کے پھندے کا فیصلہ سنا رہا ہوں. یہ علیحدہ بات ہے. اللہ نے ان کو بچایا، ان کو آسمانوں پہ اٹھایا، لیکن انسان نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی. تاریخ نے اور آگے سفر کیا. جناب محمد کریم علیہ السلام آئے تو انسانوں نے ان کے ساتھ جو حشر کیا وہ آج بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور انسانیت کی پیشانی پہ بدنما داغ ہے. کبھی ان پہ پتھر برسائے گئے، کبھی ان کو لہو لہان کیا گیا، کبھی ان کے چہرے انور پہ تھوکنے کی جسارت کی گئی. ہم امید رکھتے تھے کہ انسان نے بڑی ترقی کر لی ہے، اس نے زمین کے پرتوں کو کھول لیا ہے، اس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا ہے، اس نے چاند سے لونر انرجی کو دریافت کیا ہے، اس نے ستاروں پہ کمندیں ڈالی ہیں، اس نے آسمان و فضاؤں میں فلاح کیا ہے، اس نے سمندر کے پانیوں میں تیراکیاں کی ہیں. شاید آج کے انسان کو سمجھ آ جائے کہ اس نے زمین کے فاصلے ختم کر کے رکھ دیے ہیں، اور اپنی 10 انگلیوں کی کلک کے نیچے پوری کائنات کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے. امید کی جا سکتی تھی کہ شاید آج کا انسان فسادی نہ ہوگا، لیکن آج کے انسان نے تو سابقہ تاریخ کے ریکارڈ بھی توڑ کے رکھ دیے. اس نے وہ بارود بنائے، اس نے وہ ایٹم بم بنائے، اس نے وہ ظلم ڈھائے، اس نے وہ ستم کیے، اس نے اخلاقی بحرانوں کے اندر ایسے ایسے بحران پیدا کیے، اور اس نے آج کے انسان نے تو اس قدر ظلم ڈھائے. کبھی اس نے قصور شہر کی زینب جیسی معصوم بچی، معصوم پھول کو مسلا، جنسی درندگی اور ہوس کو پورا کر کے اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گندے نالے کے اندر اس کو بہا دیا. کبھی اس نے لاہور کے موٹر وے پہ کھڑے ہو کے 2-4 بچوں کی ماں کو گاڑی سے نکال کے ان کی اولاد کے سامنے جنسی درندگی کا اس کو نشانہ بنایا. کبھی اس نے
کبھی اس نے معصوم انسانوں کو پکڑ کے دہشت گردی کا ٹھپا لگا کے ان کو کنٹینر کے اندر بند کر کے اس انداز سے بند کیا، وہیں پہ غلاظت، وہیں پہ ان کا سب کچھ بہتا رہا۔ کبھی اس نے اتنا ظلم کیا، اللہ کا نام لینے والے انسانوں کے ناخن کو پلاسوں کے ساتھ کھینچا، کبھی اس کو بجلی کے جھٹکے لگائے، کبھی فلسطین کے اسرائیل جیسے ظالم ایک پوری ریاست نے معصوم بچوں پہ ایسا ظلم کیا کہ 6-7 سال کے بچے کے اوپر گن چلائی۔ اس بچے نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا میں اوپر جاؤں گا، اللہ کو بتاؤں گا، لیکن انسان کو پھر بھی شرم نہ آئی۔ ہم توقع رکھتے تھے کہ آج کے انسان کو شاید سمجھ آ جائے، لیکن آج کے انسان نے تو وہ ریکارڈ توڑے کہ سابقہ تاریخ کے ظلم بھی انسان کو بھولنا شروع ہو گئے، اور انسانیت کی پیشانی اتنی عرق آلود ہوئی، یا اتنی ڈھٹائی پہ اتر آیا، اس قدر بے شرمی پہ اتر آیا کہ آج کا انسان تو سمندر کے ساحلوں پہ برہنہ ہو کے لباس اتار کے جانوروں کی بے حیائی کو بھی پیچھے چھوڑ گیا۔ اس نے انسانیت کی پیشانی کے جھومر اور انسانیت کے فخر اور سید ولد آدم اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے خاکے بنائے، بدتمیزی کی اور اسے فریڈم آف سپیچ کا اور آزادی اظہار کا نام دیا۔ آج کے انسان نے افغانستان کی جیلوں کے اندر قرآن مجید کے مقدس اوراق کو امریکہ کے فوجیوں نے ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کیا۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ کیوں اللہ نے ہمیں پیدا کیا؟ پہلی بنیادی وجہ یہ تھی کہ رب کریم نے مجھے اور آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ پوری کی پوری کائنات، زمین آسمان، سورج چاند، فرشتے، ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی عبادت تو کر رہی تھیں، لیکن یہ ان کی عبادت ان بلٹ تھی، وہ اس کے اوپر مجبور تھے، ان کے اندر ان کی ول پاور، آزاد مرضی اور اختیارات شامل نہیں تھے۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ فرشتے اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، سورج بغاوت کر ہی نہیں سکتا، چاند سرتابی کر ہی نہیں سکتا، جانور اپنی فطرت سے ہٹ ہی نہیں سکتے، درخت اپنی نیچر سے ہٹ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ان کے کچھ چند نیچرل لاز بنا دیے تھے، وہ ان سے آگے پیچھے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ یہ چاہتے تھے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا جائے جن کی آزاد مرضی ہو، جن کی قوت ارادی ہو، جن کی ول پاور ہو، جن کے پاس وسیع اختیارات اور اتھارٹی بھی ہو۔ ان کو میں اتنی طاقتیں دے دوں، اگر وہ چاہیں تو اپنے ہاتھوں سے قرآن کو پکڑ لیں، مظلوم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں اور کسی بیوہ کا سہارا بن جائیں، اور اگر وہ چاہیں تو اسی ہاتھ سے یتیم کے گریبان کو چاک کر دیں، قرآن کے اوراق کو پھاڑ دیں، میں اسے مرضی دوں، جو چاہتا ہے تو کر۔ اور پھر وہ اپنی مرضی سے میری عبادت کرے، اپنی خوشی سے میری عبادت کرے، اپنی مرضی سے میری عبادت کرے۔ وہ سب کچھ کر بھی سکتا ہو اور پھر بھی گناہ نہ کرے۔ دیکھیں
اگر فرشتہ کہے میں نے کبھی زنا نہیں کیا تو اس کے لیے یہ کوئی آنر کی بات، یہ اس کی کوئی کرامت، یہ اس کی کوئی محنت نہیں ہے کہ فرشتے کے اندر اللہ رب العزت نے جو سیکسول ڈیزائر ہے، یہ جنسی خواہش ہے، یہ تو رکھی ہی نہیں۔ اگر کوئی نابینا انسان کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی کسی کی بیٹی کو بری نگاہ سے دیکھا ہی نہیں، تو ہم کہیں گے تم تو نابینا ہو، تم دیکھ ہی نہیں سکتے، تمہاری نیکی یہ کس کھاتے کی ہے؟ اللہ یہ چاہتے تھے کہ ایسے انسان کو پیدا کیا جائے، اس کے پاس ایتھارٹی ہو، ول پاور بھی ہو، اختیارات بھی اس کے وسیع ہوں، وہ ہر قسم کا گناہ کر سکتا ہو، ہر قسم کی نیکی کر سکتا ہو، پھر میں اس کو آزادی بھی دے دوں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے مجھے مانے، جو چاہتا ہے مجھے نہ مانے۔ تم چاہتے ہو تو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم چاہتے ہو تو اپنی زبان سے میرا انکار کر دو، تم چاہتے ہو تو اپنی پیشانی کو میرے سامنے ٹیک دو، تم چاہتے ہو تو پتھر اور بت کے سامنے ٹیک دو، تم چاہتے ہو تو ڈھیری اور قبر کے سامنے ٹیک دو، تم چاہتے ہو تو مزار اور ایک عام اپنے جیسے بندے کے سامنے ٹیک دو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ ایمان لاؤ یا کفر کرو یا شرک کرو، پھر وہ اپنی آزاد مرضی کے ساتھ میری عبادت بھی کرے۔ وہ دکان پہ بیٹھا ہو، اسے جاب بھی کرنی ہو، ملازمت پہ جانا ہو، ذمہ دارہ بھی کرنا ہو، پوری کائنات نہ جاب کرتی ہے، نہ ملازمت پہ جاتی ہے، نہ اس کو پاپڑ پیلنے ہوتے ہیں، نہ بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے وہ مشقتیں ہوتی ہیں جو انسان کو درپیش ہوتی ہیں۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے فرشتوں کی عبادت پوری زندگی کی ایک طرف رکھی جائے، اور علی پور چٹھا کا میرا ایک نوجوان بیٹا، میری ایک بیٹی جب کالج یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہوئے، سکول کے لان میں بیٹھے ہوئے، میرا ایک بھائی اور بزرگ دکان پہ بیٹھے ہوئے، میرا ایک عزیز ذمہ دارہ کرتے ہوئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ اکبر کی آواز سن کے جو اپنی خوشی سے مسجد میں آ کے وضو کر کے سجدے کرتا ہے، اس کی یہ دو رکعتیں فرشتوں کی ساری زندگی سے اللہ کو زیادہ پیاری لگتی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ نے بڑے اعتراض کیے، انسان نے خون بہایا، آپ نے اعتراض کیے، انسان نمرود بن گیا، آپ نے اعتراض کیا، انسان فرعون بن گیا، آپ نے شکوہ کیا، انسان ابو جہل بن گیا، انسان ابو لہب بن گیا۔ اللہ نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ فرشتوں نے بھی جب پوچھا نا کہ اللہ انسان فساد کرے گا تو کیا جواب دیا اللہ نے؟ انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء۔ فرشتوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ تمہاری نظر قابیل پہ ہے، میری نظر اس حابیل پہ ہے جو قابیل سے کہے گا تو
تو میرا بھائی ہے، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، تو میری لاش کو خون میں تڑپا بھی دے گا، اے میرے بھائی میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تمہاری نظر نمرود پہ ہے اور میری نظر اس ابراہیم پہ ہے جو نمرود سے بھرے دربار میں کہے گا میں تو اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں۔ تمہاری نظر نمرود کی آگ پہ ہے، میری نظر نمرود کی آگ میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے والے ابراہیم پہ ہے۔ تمہاری نظر فرعون پہ ہے، میری نظر فرعون کے دربار میں اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانے والے موسیٰ پہ ہے۔ تمہاری نظر فرعون کے ظلم پہ ہے، میری نظر فرعون کا ظلم سہنے والی اس آسیہ پہ ہے جس کو زمین پہ لٹا دیا جائے گا، لٹانے کے بعد اس کے جسم میں کیل گاڑ دیے جائیں گے، پھر اس کے بعد جلاد کوڑے اس کو لگائیں گے، اور فرعون کہے گا میرے علاوہ میرے گھر کی ملکہ ہو کے تو کسی اور کو رب مانتی ہے؟ وہ کوڑے کھا کے زمین پہ لیٹ کے زخم سہ کے بھی یہ کہے گی اللہ سب کچھ قربان ہے، جوتے کی نوک پہ اپنے پڑوس میں جنت میں گھر عطا فرما دے۔ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين۔ تمہاری نظر انسان کی عزت کو لوٹنے والوں پہ ہے، میری نظر اس یوسف پہ ہے جس کے سامنے حسن کی پیکر اور وقت کی ملکہ اپنے پوری آب و تاب اور کر و فر، شان و شوکت، حسن و جمال کے ساتھ بنی سمری کھڑی ہو کے دروازے بند کر کے حی تلک کی دعوت دے گی، اور وہ کہے گا مجھے اپنے مولا اپنے رب سے ڈر لگتا ہے۔ تمہاری نظر ابو جہل پہ ہے، ابو لہب پہ ہے، عتبہ پہ ہے، عتیبہ پہ ہے، مکہ کے ظالموں پہ ہے، میری نظر اس بلال پہ ہے جو ان ظالموں کے ظلم سہ کے بھی اور ریگزاروں پہ لیٹ کے بھی احد 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 کے ترانے گائے گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ۔ یہی وجہ ہے، آخری بات عرض کرتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ پھر اگر انسان ویل پاور کے باوجود، طاقتوں کے باوجود، اتھارٹی کے باوجود، رکاوٹوں کے باوجود، مجبوریوں کے باوجود، پابند سلاسل ہونے کے باوجود، پس زندہ پہنچنے کے باوجود اور پاؤں کے اندر جکڑ بندیوں ہونے کے باوجود اور راستے میں کانٹے بکھرے ہونے کے باوجود، سب رکاوٹوں کو عبور کر کے اگر یہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے لیے ثواب بھی وہ ہے جو پوری زندگی سجدہ کرنے والے فرشتوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ پھر جنت اس کے لیے ہوگی، اور جو پوری زندگی سجدے کرتے رہے فرشتے وہ اس انسان کا جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے استقبال کر رہے ہوں گے۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، تتنزل عليهم الملائكة
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. پھر اسی کو اللہ کہیں گے تو جوان تھا، اپنی جوانی کو تو نے سنبھال کے رکھا، آجا میں تجھے اپنے عرش کا سایہ دینا چاہتا ہوں. اور اگر اس انسان نے ان چیزوں کو بہانے بنا کے کبھی نماز کو چھوڑا، کبھی بے حیائی پہ اترا، کبھی فیس بک کے سمندر میں ڈوبا، کبھی یوٹیوب کی فحاشی کے اندر غرق ہو گیا، اور کبھی واٹس ایپ کی چیٹنگ کے اندر ایسا مست رہا کہ ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، نماز کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہ بچا، پھر اس کے لیے سزا بھی وہ ہے جو کائنات میں کسی کے لیے نہیں ہے. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. دفع ہو جاؤ، مجھ سے بات نہ کرو. صدیاں روتے رہے جہنم میں، جواب ملا مجھ سے بات نہ کرو، کوئی بات نہیں تم سے کی جائے گی. اور ان کو عذاب ایسا کہ اس نے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا تھا. اگر کنٹرول کر لیا تو ان آنکھوں کو وہ طاقت ملے گی جو آج سورج کو نہیں دیکھ پاتی ہیں، یہ رب العالمین کا دیدار کر رہی ہوگی. اور اگر کنٹرول نہ کیا تو اللہ اس کے جسم کو جہنم میں ایسا پھیلا دے گا کہ کافر کی ایک داڑھ بھی احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی. زبان لٹکی ہوئی ہوگی، ہونٹ لٹکے ہوئے ہوں گے، اور اس کو سزا دی جائے گی کہ تو نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا نہیں ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو جو کہا سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.